میرے ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور مسجد حاضہ کے باشعور نمازیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں کا سہارا بنایا، ہمدرد بنایا، دکھوں کو اپنے کندھے پر اٹھانے والا بنایا، دوسرے کے بوجھ سمیٹنے والا بنایا، اور تاکید کی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ جو ہے سائل کو جھڑک نہیں سکتے، ڈانٹ نہیں سکتے، اس لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کسی ایک فرد کا نہیں بلکہ ساری دنیا کا بوجھ اپنے سر اٹھانا ہے، صرف مکے والوں کا نہیں، مدینے والوں کا نہیں، عجم کا نہیں، سارے عالم کا بوجھ آپ نے اٹھانا ہے۔ آپ نے صرف انسانوں کے درد کو نہیں سمجھنا بلکہ آپ نے سارے کائنات کے درد کو اپنے سینے میں لے کر چلنا ہے۔ جو مشہور روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ہانڈی کے ابلنے کی آواز سنی، جیسے برتن چولہے پر رکھا ہو اور جو ہے آگ کی وجہ سے وہ بول رہا ہو، میں نے اس طرح ہانڈی سے آواز سنی۔ وہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ فرمایا امت کا درد ہے، کس طرح یہ امت جنت میں جانے والی بن جائے، آخرت سنبھل جائے، رسوائی سے بچ جائے، شرمندگی سے بچ جائے، میں اس درد کو لیے چلتا ہوں۔ سیرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سننے تک محدود نہیں ہے، زندگی میں لانا، عملی جامہ پہنانا ہر ایمان والے کے ذمہ فرض ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہم اس زندگی کو اپنی زندگی میں لائیں۔ ایمان والے کے ساتھ، غیر ایمان والے کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ کس طرح اخلاقی معیار کو بلند رکھا، کس طرح ہمدردی کے قائل رہے۔ مکے کی طوائفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کھانا کھا رہا ہے، بڑا نبی بنا ہوا ہے، کسی کو کھانے کی نہیں پوچھتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کھانا کھانا ہے؟ کہا ہاں۔ رسول اللہ نے اپنی پلیٹ آگے کی، کہا نہیں نہیں، اس سے نہیں، جو نوالا منہ کے اندر ہے وہ نکال کر دو۔ کتنی بڑی آزمائش! آج 5 وقتہ نمازی، داڑھی والا، ٹوپی والا، دوسرے کو جو ہے اتنا گنہگار، خود کو اتنا پارسا سمجھتا ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر کسی نے خدا کو تھام کے رکھا ہے تو وہ صرف میں ہوں۔ کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ باطن رب کے سوا دنیا کے اندر کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ آج کا کوئی مولوی، آج کا کوئی پیر، آج کا کوئی مبلغ، آج کا کوئی مفکر، آج کا کوئی بڑا دیندار، اس کو یہ بات کہی جاتی اور کہنے والا بھی کوئی وہ ہو کہ جس کا گناہ عیاں ہو گیا ہو تو وہ کہے گا میرے قریب مت آنا، اس لیے کہ میری جو ہے کردار کو مشکوک سمجھیں گے لوگ، میرے کردار کے اوپر انگلی اٹھائیں گے لوگ، اس لیے کہ ہمارا کردار ہے، ہمارا نام ہے، ہم ایک قد رکھتے ہیں، ہم ایک معیار رکھتے ہیں۔ اور ان دکھاوے کی پارسائی والوں کو، ان دکھاوے کے نیک بننے والوں کو، اور ان جو ہے دین کے ٹھیکے داروں کو یہ بتانا تھا کہ نہیں، جب سوال کیا اس نے کہ منہ سے لقمہ نکال کر دو تو یہ نہیں کہا نہیں نہیں تو طوائف ہے، لوگ تجھے طوائف سمجھتے، میں وقت کا نبی ہوں،
میں کیسے تجھے کھانا نکال کے منہ سے دے دوں؟ ایک لفظ نہیں بولا اور منہ سے لقمہ نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے لیے دیا۔ اب نبی کا جھوٹا کھا کر دنیا میں کوئی ایسا فرد ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایمان نہ لائے۔ یہ کردار ہے، یہ معیار ہے، یہ رسول اللہ کی زندگی ہے اور عملی زندگی ہے۔ صحابہ شاہد ہیں، آسمان نے یہ نظارے دیکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 15 سے 50 سالہ زندگی مکے کے اندر گزری۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ کتنا مشکل لمحہ، کتنا مشکل دور، یتیمی کا دور، غربت کا دور، ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات و مصائب کو اٹھایا اور اٹھا کر پھر اس امت کا درد سمجھا۔ کیونکہ اگر خود کوئی نین و نمائش میں، عیش و عشرت میں، پیسے میں، مال میں زندگی گزارے اور گزارنے کے بعد وہ پھر اٹھ کر کسی دوسرے کو کہے کہ میں تیری اچھی طرح جو ہے تکلیف کا مشاہدہ کر سکتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ غربت کو غریب جانتا ہے، مالدار کو اس کی غربت کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ تو مخمل کے گدوں پہ سوتا ہے، اس کے تو دسترخوان پہ 50 کھانے ہوتے ہیں، لیکن غربت والا غربت کو سمجھتا ہے کہ گھر میں نمک ختم ہو گیا، مرچی ختم ہو گئی، پیاز ختم ہو گیا، یہ کس طرح مہیا کیا جائے گا، وہ سمجھتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ تیری یتیمی کا مجھے اندازہ ہے، نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس یتیمی کی دہلیز پر خود قدم نہ رکھے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں ماں کے بغیر زندگی گزارنے کو سمجھتا ہوں، تب تک نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اس کے وہ جو ہے ماں کے بغیر زندگی گزار کر مشاہدہ نہ کیا ہو۔ جب کوئی مزدور کو یہ کہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزدوری کتنا مشکل ہے، تب تک نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ ان مراحل سے نہ گزرا ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سالہ عمر سے ان حالات کو، ان مشاہدوں کو کیا اور پھر کہہ کر ایسے اخلاق والے بنے، ایسے ہمدرد بنے کہ پھر اللہ نے قرآن اتارا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا دنیا کے اندر نہیں کوئی آیا ہے، نہ آ سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے کے اندر ایک دکاندار کے ساتھ، تاجر کے ساتھ کام کر رہے تھے، اور میں نے ان سے کچھ تجارتی سامان خریدا اور کچھ درہم یا دینار رہ گئے دینے کے لیے۔ میں نے کہا میں تھوڑی دیر کے بعد آ جاتا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو رسول اللہ انتظار میں کھڑے رہے۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرے دن اس کو یاد آئی کہ میں نے تو رسول اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ گئے، ابھی نبوت نہیں ہے، ابھی نبوت کا تاج سر پر نہیں رکھا، یہ غیر نبوت کے ایام ہیں، ماتھے پر بل نہیں آیا، چیمبا جبی نہیں ہوئے، پریشان نہیں ہوئے، تکلیف نہیں اٹھائی، اتنی بات زبان سے کہی کہ اے اللہ کے بندے، مجھے کس جو ہے آزمائش میں تو یہاں کھڑا کر کے چلا گیا۔ آج بھی لائے نا کوئی اتنا بڑا حسن زن، آج بھی لائے نا کوئی اتنا بڑا برداشت۔ صبر کے دعوے کرنا احسان بات، صبر کو عملی زندگی میں لانا مشکل سے مشکل ہو گیا ہے۔ یہ بات مکے کے لوگوں کو پتہ چلی کہ محمد بن عبداللہ تو 3 دن سے انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی صداقت، دیانتداری، امانت، اخلاص اور فیصلے کا معیار اور آپ کا قد، آپ کی عزت، آپ کی جو ہے شعور، آپ کے دانش مندی، سب سے زیادہ جو ہے مکے کے اندر اس بات پر
جو ہے عروج کو گئی اور مکے والے قائل ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ یہی دور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب غریب تھے، اور ابو طالب کے جو ہے ہاتھ بٹانے کے لیے ابو طالب بھی کہا کرتے تھے اب یہ تجارت سے ہمارا کام نہیں بن سکتا، اب جو ہے سفر شام کی طرف کیا جائے اور جا کر تھوڑے سے ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھا کہ اب تجارت کے لیے جانا ضروری بن گیا ہے۔ انہی دنوں مکے کے اندر ایک مشہور تاجرہ ختیجہ کے نام سے ہوا کرتی تھیں، جو سب سے پہلے اللہ کے نبی کی زوجیت میں آئی اور امت کی ماں ہونے کا شرف اٹھایا۔ ام المؤمنین، دنیا میں ساری امت کی ماں، نبی کا نکاح میں آنے کا شرف سب سے پہلے اماں ختیجۃ الکبریٰ کو ملا۔ وہ لوگوں کو مال دیا کرتی تھیں کہ آپ جو ہے ہمارا مال لے کر جائیں اور تجارت کریں، منافع جو ہے ہم آدھا آدھا کر لیں گے، تجارت کریں۔ چنانچہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دیانتداری کو لوگوں سے سنا ہوا تھا۔ اس نے بعض لوگوں سے مشورہ کیا، سفارشی بنا کر بھیجا کہ آپ محمد بن عبداللہ سے کہیں کہ وہ آ کر ہمارا مال لے کے جائے اور بعض باقی لوگوں سے دگنا منافع میں اسے دوں گی۔ چنانچہ چچا سے مشورہ کیا، چچا نے اجازت دے دی، کہا بالکل جائیں، اس میں کون سی بات ہے۔ یہ طے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے جو ہے اب جائیں گے۔ ختیجہ نے نظر رکھنے کے لیے ساتھ میں اپنے غلام نوکر کو میسرہ کو ساتھ بھیجا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ اس میسرہ کو اس لیے بھیج رہی ہوں کہ وہ آپ کو سامان اٹھانے جو ہے ادھر ادھر کرنے میں مدد کرے گا۔ حالانکہ یہ بات نہیں تھی، آپ نے جو باتیں سنی ہوئی تھی ان کے اوپر نظر رکھنے کے لیے میسرہ کو بھیجا کہ آپ جائیں، جا کر رسول اللہ کا کردار تو بتائیں کہ یہ جو بندہ کہہ رہا ہے نا کہ ہمارا کردار یہ ہے، کم سے کم پتہ تو چلے کہ اس کا یہ کردار ایسا ہے بھی یا نہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کے سفر کی تیاری کی۔ تیاری میں میسرہ ساتھ گیا اور جب یہاں سے سفر کیا اور سفر میں وہاں پہنچے، نکلتے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے میں چلنا، حتیٰ کہ جب جو ہے آگے راستے میں پہنچے تو جو ہے راستے میں ایک راہب کے کلیسا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پڑاؤ ڈالا۔ اس راہب نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے ایک شخص ہے جو آ کر قیام کر رہا ہے۔ دوڑتا ہوا پہنچا اور میسرہ کو پہلے سے جانتا تھا۔ اس نے کہا یہ کون آدمی ہے جو آج یہاں آ کے لیٹا ہوا ہے؟ درخت جھک رہے ہیں، بادل سایہ کر رہے ہیں، سایہ اس کے اوپر کیا جا رہا ہے، کون آدمی ہے؟ میسرہ نے کہا یہ خادم الحرمین الشریفین۔ اس وقت تو ایک ہی حرم تھا، حرم مکہ۔ نے کہا یہ مکے کے خدام میں سے بڑے نوجوان ہیں، بڑے باصلاحیت ہیں، کعبہ کے متولیوں کے ہیں، ان کے ہاں کعبہ کی جو ہے خدمت ان کے دادا، ان کے اجداد کے ہاتھ میں، یہ بھی اسی خاندان کے ہیں۔ میسرہ کو کہا یہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس درخت کے نیچے قیام کرنے والا صرف نبی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنی جو ہے قمیض ہٹائیں۔ جب قمیض ہٹائی اور نستورہ راہب نے نبی علیہ السلام کے سینے کے درمیان مہر نبوت دیکھی اور یہ چلانے لگا یہ وہی ہے، وہی ہے۔
میسرہ نے پوچھا کون ہے؟ کہا یہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں آخری نبی ہونے کی شرائط ہیں، دلائل ہیں۔ چنانچہ میسرہ ان باتوں کو سن کے اور تذبذب میں ہوا کہ بھئی ہم کون سی باتیں کر رہے تھے، یہ کون سی باتیں ہو گئیں۔ چنانچہ بصرہ کے شہر کے بیچ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ تجارت لے کر پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بائع شراء، جو بیچنا، جو خریدنا، جو مال کا جو ہے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا، وہ اس قدر تھے کہ بندہ یہ سمجھتا، میسرہ یہ کہتا کہ میں نے دیکھا کہ یہ آدمی ایسے جو ہے حالات اور جو ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے کہ یہ بہت بڑا تاجر ہو۔ دیکھتا رہا، نظر رکھی، واپس آئے، جب منافع کو دیکھا تو جتنا منافع کئی سالوں میں پہلے ہوا بیک بار اسی وقت منافع ہوا، سامان تقسیم ہوا، منافع تقسیم ہوا۔ نبی علیہ السلام گھر اپنے جو ہے چچا ابو طالب کے ہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد آ کر کہنے لگے ہمارا اچھا تجارت کا معاملہ رہا، سب چیزیں ہوئیں۔ اب چونکہ ختیجہ نے میسرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے بارے میں پوچھا، سفر کے بارے میں پوچھا، کیسا سفر رہا بھائی؟ اس نے کہا یہ ہوا، معاملات ایسے رہے، اخلاق ایسے بلند رہے، بات کرنے کا سلیقہ یہ تھا، نرمی اتنی، ہمدردی اتنی، دوسروں کے معاملات کو دیکھنا اور کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، زبان کو تیز نہ کیا، چنانچہ نستورہ راہب کی باتیں بتائیں۔ اور اللہ کی عجیب شان، ختیجہ کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کی خواہش اٹھی کہ اب چونکہ مجھے ایسے آدمی کی تلاش تھی جو ہمیں سنبھالے گا۔ اور قسمت کا کچھ عجیب معاملہ رہا کہ حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال اور 40 سال میں 3 بار بیوہ ہو چکی ہیں، یکے بعد دیگرے نکاح کیے۔ اللہ کی شان یہ رہی کہ پہلا شوہر انتقال، دوسرے کا انتقال، تیسرے کا انتقال۔ اس کے باوجود اما ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، ان کی عزت، ان کی پاک دامنی کی مکے کے اندر مثالیں دی جاتی تھیں۔ مالدار بھی بڑی اچھی، بڑے بڑے تاجر آتے نکاح کا پیغام بیچتے، لیکن حضرت ختیجہ نے نکاح سے انکار کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ختیجہ کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ ابن نوافل، انہوں نے عیسائی مذہب جو ہے اپنا لیا ہوا تھا اور بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے آ کر اما ختیجہ نے یہ ساری باتیں بتائی ورقہ ابن نوافل کو، ایسا کہا میسرہ نے، یہ ایسا ہے، ویسا ہے، اس طرح کے حالات ہیں۔ ورقہ ابن نوافل نے کہا اگر یہ بات سچ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری نبی ہیں اور اسی کا انتظار امت کو ہے۔ یہ بات سن کے حضرت ختیجہ کو اور زیادہ کشش ہوئی۔ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ سے کہا کہ تم جا کر پیغام نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دو۔ وہ گئیں، بڑے اچھے سے نکاح پیغام دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب سے پوچھا، اب چونکہ خود بھی گھر بسانا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عمر تھی، اور یہ کہ حضور سے کم عمر کی عورت گھر میں آتی اس سے گھر نہیں چل سکتا تھا، اس لیے کہ اب اللہ کے نبی کی بھی عمر کم ہے اور گھر کو سنبھالنے والی عورت عمر میں بڑی ہونا اس سے زیادہ جو ہے معنی رکھتا تھا۔ اور اللہ کی شان، اما ختیجہ سے ہی ساری اولاد ہوئی۔ اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی بات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کی، کہا اس طرح نکاح کا پیغام آیا۔ ابو طالب نے بھی کہا اگر ایسی بات ہے تو چلو کر جاتے ہیں۔ چنانچہ نکاح کا پیغام قبول کیا، وقت مقرر ہوا، حضرت ختیجہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا جو ہے دن طے ہوا۔ یہاں سے مکے کے سردار ابو طالب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کے گھر پہنچتے ہیں اور نکاح ہوتا ہے۔ مہر جو ہے طے یہ ہوا، ایک روایت کے مطابق 20 اونٹ، دوسری کے مطابق جو ہے 12 رکے سونے کے، اور تیسری روایت کے مطابق 100 درہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر جو ہے طے پایا گیا۔ چونکہ اب مکے کی مالدار ہیں حضرت ختیجہ، مہر ہوا روایت کے مطابق۔ اس دور میں جس طرح خطبہ نکاح دیا جاتا ہے، ابو طالب نے نکاح کا خطبہ دیا، عجیب باتیں کہیں،
کہا لوگو یہ میرا بیٹا یعنی محمد بن عبداللہ یہ ایسا ہے کہ مکے کے اندر اگر سارے مکے والوں کو ایک طرف رکھ کر اس کو ایک طرف رکھ کے موازنہ کیا جائے تو کوئی اس بچے کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ رہا مسئلہ مال کا، پیسے کا، تو یہ آنے جانے کی چیز ہے، اس کو کل ختم ہو جانا ہے، کل رہا پرسوں ختم ہو جائے گا، لیکن معیار اتنا بلند ہے اس بچے کا کہ تم دیکھو گے کہ مغرب سے مشرق اس کے نام گونجیں گے، اس کی شریعت کو مانا جائے گا، اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ چنانچہ نکاح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے گھر کو خیر آباد کہا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں آ کر قیام کرنا شروع کر لیا، اور امت کی سب سے پہلی ماں کی حیثیت میں آنے والی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آنے والی عورت اماں خدیجہ الکبریٰ بنی۔ اب چونکہ یہی زمانہ چل رہا تھا، متولی اللہ نے ان لوگوں کو بنایا تھا اپنے گھر کا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے کعبۃ اللہ بنا ہوا تھا، سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے کچا تھا اور اس کی دیواریں منہدم ہو گئی، چھت گر گئی۔ اب لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے کعبہ کی تعمیر نئے سرے سے کرتے ہیں۔ اب کعبے کی تعمیر، عرب کے لوگوں کے اندر ایک بات ہمیشہ سے رہی، نہ وہ کسی کے غلام رہے یعنی حکومت کے تائیں، اور نہ ان کے اندر چاپلوسی کی عادت تھی، ادھر سے بات لی ادھر کی، ادھر سے کی ادھر کی، یہ ان لوگوں کا معیار نہیں تھا۔ چنانچہ شرک و بدعت میں عربی سارے مبتلا تھے، اس لیے کہ اب چونکہ کعبے کے اندر رکھے ہوئے بت، اور اس بات کو واضح کرنا چاہیے کہ کعبے کے اندر یعنی حرم کعبہ جو مطاف ہے اس کے اندر بت رکھے تھے، کعبے کے اندر نہیں، تو اس لیے کعبے کے اندر اس کو کہا جاتا ہے، وہاں بت رکھے ہوئے ہیں، دودھ جو ہے ڈالے جا رہے ہیں، کوئی بیٹا دینے والا، کوئی بیٹی دینے والا، کوئی شادی کروانے والا، کوئی رزق دینے والا، کوئی جو ہے بیماریوں میں ٹھیک کرنے والا، کوئی فلاں کرنے والا، کوئی فلاں کرنے والا، سب جو ہے نئے نئے خدا وہاں جو ہے کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ لیکن عرب والوں کا یہ مزاج تھا، کفر پر، شرک پر اڑے ہوئے تھے، لیکن جب کعبے کی تعمیر کا دور آیا تو کہنے لگے خبردار، ہر بات یہ آدمی سمجھ لے کہ کوئی رشوت اور دھوکے کا پیسہ اللہ کے گھر میں نہیں لگائے گا۔ ہم اس بات کو سمجھیں کہ کفر پر ڈٹے ہوئے، اور وقت یہ آنے والا ہے کہ نبی کی نبوت کا انکار کریں گے، نہیں مانیں گے، اعلان نبوت کے بعد تکلیفیں دیں گے، اس کے باوجود یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی اللہ کے گھر کے اندر حرام کا پیسہ نہیں لگائے گا، چوری ڈاکے کا پیسہ نہیں لگائے گا۔ چنانچہ جو ہے ورقہ ابن نوافل نے اور ان لوگوں نے مل کر کعبے کی تعمیر کے لیے جو ہے جدہ کے اندر ایک جہاز آیا، وہ جہاز موجوں سے ٹکرایا اور وہ کشتی ٹوٹ گئی، اور اس کے بڑے جو ہے پائیدار مضبوط جو ہے تختے تھے وہ خرید کر لائے، اور کعبے کی تعمیر کے لیے دیواریں اٹھائیں اور اس کے اوپر وہ چھت ڈالنا تھا۔ چنانچہ جب جو ہے حجر اسود لگانے پر اس کونے تک جو ملتزم کے ساتھ ہے وہاں پر حجر اسود رکھنے کی باری آئی تو مکے والوں نے اپنے بازو چڑھا لیے، سرداروں نے، کوئی کہتا اب یہ درخت جو ہے پتھر میں نے رکھنا ہے، اس لیے کہ جو پتھر رکھے گا تاریخ قیامت تک اس کو یاد رکھے گی کہ فلاں خاندان کے آدمی بڑے نے کعبے کے اندر حجر اسود کو نصب کیا تھا۔ اور عربیوں کی جو ہے روایت یہ تھی کہ اگر کسی بات پر ڈٹ جاتے تو کٹورے کے اندر خون لینا، اس کے بیچ ہاتھ ڈبونے اور ڈبو کر یہ کہتے تھے اب مر تو سکتے ہیں، بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ چنانچہ حرم کے اندر فضا یہ بن گئی کہ اب جو ہے جنگ کے آثار نظر آنے لگے کہ اب قبائل والے آپس میں ٹکرائیں گے اس بنا پر کہ حجر اسود جو ہے کون نصب کرے گا۔ کسی دانشور نے یہ کہا کہ دیکھو لڑنے جھگڑنے سے کچھ نہیں بننے والا، ہم یہ کرتے ہیں کہ کل باب شیبہ سے جو حرم کے اندر داخل ہوگا پہلا شخص، وہ جو فیصلہ کرے گا سب اس کو تسلیم کر لیں گے۔ سب نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی، کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ آ کر جو ہے لوگ دیکھنے لگے دور سے کہ آج حرم میں کون شخص پہلے داخل ہوگا،
اور باب شیبہ کے اندر کون داخل ہوگا؟ چنانچہ دیکھا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح حرم کے اندر داخل ہوئے، بیک زبان سب نے یہ بات کہی کہ یہ صادق ہے، امین ہے، فیصلہ کرے گا، انصاف سے کرے گا، زیادتی نہیں ہونے والی۔ سب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا جناب آپ فیصلہ کیجئے کہ جو ہے حجر اسود کو کون نصب کرے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بڑی چادر لائی جائے اور اس چادر کے بیچ حجر اسود کو رکھا، تمام قبائل کے سرداروں سے کہا کہ سب اس کو آئیں اور پکڑیں اور کونوں کے ساتھ ہاتھ لگائیں اور اٹھا کر جو ہے جہاں نصب جو ہے حجر اسود کو کرنا تھا وہاں تک جب چادر لے کر گئے، بنفس نفیس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو جو ہے دیوار کے اندر نصب کیا اور ایک بہت بڑی جنگ ٹل گئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش مندی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کرنے کا طریقہ تھا۔ یہ نہیں کہ آج اگر مجھے فیصلے کے لیے بٹھا دیا جائے تو میں جو ہے بھاری طرف کو دیکھوں گا، میں برادری کو دیکھوں گا، میں خاندان کو دیکھوں گا، میں اپنے مسجد کے چندے کو بھی دیکھوں گا، میں جو ہے پڑوس کو بھی دیکھوں گا کہ نہیں اگر میں نے اس کے خلاف بات کر دی چندہ بند ہو جائے گا، میرا نام، میری عزت، میرا معیار، ان کا ملنا جلنا، برادری، سب چیزوں کو آگے رکھ کر جو ہے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو ہمیں نہیں دیا، اس لیے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ جب تک دنیا کے اندر انصاف کا نظام منظم رہے گا، عدالتیں منظم رہیں گی، دنیا قائم رہے گی، جب تک کہ انصاف جو ہے ختم ہو گیا اللہ دنیا کو مٹا دے گا۔ اس کی مثال فرعون کی ہے، فرعون نے جب دعوی نبوت کیا اللہ نے غرق نہیں کیا، جب اس کو یہ پتا چلا کہ تیری حکومت کو ایک بچہ جو ہے ختم کرے گا تو جب بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تب جا کر اللہ نے اس کو زوال میں لایا کہ نہیں، اللہ کے نظام میں، اللہ کی بادشاہت میں اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرے گا، چاہے وہ ظلم کرنے والا مسلمان ہو اور مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے بڑی اچھی حکایت گلستان کے اندر لکھی ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بہت سی باتیں مثال دے کر سمجھائی ہیں۔ انہوں نے ایک بار کہا کہ ایک جو ہے یہ جو طوطا اور طوطی ہیں اس کی شادی ہوئی۔ یہ بات حکایت اس لیے بتا رہا ہوں کہ بات سمجھا جائے فیصلے منظم کیسے ہوتے ہیں۔ کہا شادی ہوئی، شادی ہو کر گھر پہنچے، الو بیٹھا ہوا تھا، الو نے آ کر کہا اچھا میاں کہاں آپ ہماری بیوی کو لے کر جا رہے ہیں؟ طوطے نے کہا بھائی تیرا دماغ ٹھیک ہے، شکل مجھ جیسی، نکاح میرا مولوی صاحب نے پڑھایا، بیوی میری ہے، تو کہاں کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے تیری بیوی ہے؟ کہا اچھا، کہا ہاں، کہا ایک بات ہے، اگر قاضی صاحب یہ فیصلہ دے دیں کہ یہ بیوی تیری نہیں ہے میری ہے تو مان لے گا؟ طوطے کو اس بات کا علم تھا کہ بھائی فیصلہ جب چونکہ سب چیزیں میرے پاس ہیں، کاغذ ہے، شکل صورت مل رہی ہے، سب چیزیں ہیں، تو جو ہے فیصلہ تو میرے حق میں ہونا ہے۔ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ انہوں نے شادی کر کے کسی جگہ بیٹھے اور پوری بستی ویران تھی۔ اس طوطی نے طوطے سے پوچھا جناب من یہ بستی ویران کیسے ہوئی؟ کہا یہاں سے کبھی الو گزرا ہوگا، الو گزرا بستی ویران، الو نے یہ حربہ استعمال کیا کہ بیوی میری ہے، تو نے یہ بات کیوں کہی؟ چنانچہ قاضی صاحب کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کہا جناب یہ حضرت ہماری بیوی لے کے جا رہے ہیں۔ اب جو ہے الو نے ایسی دلیلیں پیش کی، ایسا جو ہے ماحول بنایا کہ عدالت کو مجبوراً فیصلہ یہ دینا پڑ گیا کہ یہ بیوی طوطے کی نہیں ہے، الو کی ہے۔ باہر نکلا تو باہر نکل کر کہا جناب اپنی بیوی لے کر نہیں جاؤ گے؟ کہا کہاں سے جائیں گے، تو نے تو عدالت میں فیصلہ کروا کے اس کو اپنے حق میں کروا دیا۔ کہا نہیں، بیوی کل بھی تیری تھی، ابھی بھی تیری ہے، آگے بھی تیری رہے گی۔ کہا یہ تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا یہ اس لیے کہ تو نے اس کو گزرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بستی ویران اس لیے ہوئی کہ یہاں سے الو گزرا ہوگا، الو کے گزرنے سے بستیاں ویران نہیں ہوتی، جب قاضی فیصلے حق پر نہ کریں تو تب جا کے بستیاں ویران ہو جایا کرتی ہیں۔ قاضی فیصلے حق پر نہیں کرتے تو جوڈیشری کا نظام جب تک منظم رہے گا
دنیا باقی رہے گی۔ اور یہ پیغام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، فیصلہ حق پر کرنا ہے، حق کی جانب کھڑے ہونا ہے، انصاف کرنا ہے، چاہے کتنے حالات آ جائیں، کتنی مشکلیں اٹھانی پڑ جائیں۔ حضرت بلال، حضرت حبیب، بڑے بڑے صحابہ اس کی دلیلیں کہ حق پر رہے، چمڑے اتار دیے گئے، آرو سے کاٹ دیے گئے، چیر دیے گئے، جسم جلا دیے گئے، حق پر کھڑے رہے۔ اور پھر کسی شاعر نے کہا تھا کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے اور جو ہے دھوپ زیادہ سائے کم، راہ وفا میں ہر سو کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم، حق پر چلنے والے جو ہے ڈٹے رہے گھبرائے کم۔ پریشانیاں آئیں گی، زوال آئیں گے، لیکن حق پر کھڑے رہنے والوں کو اللہ فنا نہیں کرے گا۔ اور یہ پیغام